طوبى لجيل توخى الوحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغذ في السير يبغي العلم ملتمسا أصوله فحباه الله رضوانا. رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین. ہمارا سلسلہ کتاب الاصول الثلاثہ کی آج انشاءاللہ 10ویں کلاس ہے اور صفحہ نمبر 27 سے دوسرا جو اصول ہے اس کے انشاءاللہ رحمان تقریباً اختتام پر ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پہنچ چکے ہیں. ہماری گفتگو چل رہی تھی دین کے کتنے مراتب ہیں جی؟ دین کے کتنے مراتب ہیں؟ سٹیجز کتنی ہیں؟ 3 ہیں. پہلی کون سی؟ اسلام، دوسری ایمان اور تیسری احسان. اچھا، اس میں یا مجھ سے غلطی ہوئی یا پھر میں صحیح طرح سمجھا نہیں سکا. مجھے لگتا ہے اس میں تھوڑی سی کوئی خطا ہوئی ہے پچھلی 1-2 کلاسز میں. غالباً میں یہ کہہ بیٹھا تھا کہ جو پہلا درجہ ہے اسلام کا، شاید اس میں سے کوئی مسلمان یعنی اس کے اندر رہنے والا شخص اگر وہ ایمان کے درجے پر نہیں پہنچا تو شاید جنت میں نہیں جائے گا. یہ شاید بات ہوئی تھی. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو یہاں یوں سمجھیے کہ جو اوپر والے 2 مراتب ہیں نا، ایمان اور احسان والے، یہ وہ خوش نصیب ہیں جو بغیر عذاب اور بغیر سزا کے جنت میں جائیں گے، مومنین اور محسنین. پہلا جو درجہ نا اسلام والا، جو فقط ایک مسلم ہے، مسلمان ہے، ظاہری عبادات کو بجا لاتا ہے لیکن ایمان کے اندر رسوخ نہیں ہے اور ساتھ ساتھ وہ گناہ کا مرتکب بھی ہے. اس نے اگر توبہ نہ کی تو پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ سزا کو جھیل کر پھر اپنا اینڈ پہ پھر وہ جنت میں جائے گا. یہ اس کے فرق کو جو اپنے ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اور اس میں ساری تفصیل ہو چکی ہے کہ کس طرح ان کا داخلہ اور کس طرح یہ سفر جو ہے اس میں بڑا فرق ہے. اور جنت میں بھی چلے گئے تو وہاں بھی جا کر ان تینوں مراتب کے اندر بہت زیادہ فرق موجود ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. اب اس کے لیے بندہ دنیا کے اندر محنت کرے گا اور اپنے آپ کو اعلیٰ مرتبے کی طرف لے کر جائے گا، ٹھیک ہے، تاکہ وہ مومنین کے اندر شمار ہو. جی صفحہ نمبر 26. ہاں. اب ہمارا یہ چل رہا تھا جو اسلام کے اندر جو پہلا درجہ ہے اس میں ہم شہادتین پڑھا تھا. پہلے اللہ تعالیٰ کی گواہی، اب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی گواہی. جی کون پڑھے گی دائیں طرف سے؟ دلیل الصیام. نہیں وَمَعْنَى شہادت ان محمد رسول اللہ. 25 یہ ہو گیا چلیے. نہیں وہ ریکارڈنگ نہیں ہو رہی. اچھا 25 صفحے تھا. صفحہ نمبر 25 ہے. دلیل شہادت وَمَعْنَى شہادتی، اور مطلب شہادہ یعنی گواہی کا، ان محمدن، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں. اب جب گواہی دے دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، گواہی زبان سے دی جاتی ہے لیکن کیا اس کے ساتھ انسان کے دل کا تعلق ہوگا کہ نہیں؟ دل کے ساتھ بھی ہوگا. وہ ہم پڑھیں گے ابھی. ایمان کے جو 3 چیزیں شامل ہیں. منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ المنافقین کے اندر فرماتے ہیں، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. منافقین آ کے آپ کو کہتے ہیں کہ بے شک ہم گواہی دیتے ہیں کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسولہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ میرے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اور اللہ اس بات کی گواہی بھی دیتا ہے کہ منافقین اپنے اس دعوے کے اندر جھوٹے ہیں. فقط زبان سے ادا کرنا اور دل کا ساتھ نہ ہو تو ایسا اسلام اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے. اس کی مثال مل سکتی ہے عبداللہ بن ابی اور سارا اس کا ٹولہ.
تو یہ پتہ چلا کہ جو دل کا ساتھ نہ ہو اور فقط نطقن ادا کرے وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح اگر دل کے ساتھ تصدیق ہے، دل سے وہ جانتا ہے کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، لیکن اقرار باللسان، زبان سے اقرار نہیں کرتا، تو وہ ہوگا مسلمان؟ وہ بھی نہیں ہوگا۔ اس کی مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کون تھے؟ یہودی۔ یہود جو تھے مدینہ کے، وہ بخوبی جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہ، جس طرح بہت بڑے مجمع میں ایک یہودی پہچانتا تھا نا، وہ دور میرا بیٹا کھڑا ہوا ہے، این اسی طرح وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں معرفت رکھتے تھے کہ واقعی یہی وہ اللہ کے نبی ہیں جن کے انتظار میں ہم مدینہ آئے ہیں، لیکن غرور کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ این اسی طرح ابو جہل وغیرہ بھی مانتے تھے دل سے، لیکن حسد کی وجہ سے، ایک خاندانی عصبیت کی وجہ سے بھی اپنی زبان سے ادا نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ہے کہ جو شہادہ ہے، جو گواہی دینی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ زبان اور دل دونوں کا جوڑ ہو۔ اب اس کے اندر 3 باتیں ہیں یہ سمجھنے والی۔ پہلی ہے طاعتہ فیما امرا، طاعتہ اس کی اطاعت، فیما جس میں امرا اس نے حکم دیا۔ جس کا حکم آ گیا نا، مسلم صحیح معنی میں وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے سر کو جھکا لیا، اب وہ نہیں کہتا کہ جی میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاؤں گا، عقل نے تسلیم کیا تو میں اطاعت کروں گا، اگر عقل نے تسلیم نہ کیا تو میں اس کو رد کر دوں گا۔ یہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ مومنین اہل ایمان کا یہ شیوہ نہیں ہے کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ بھی ہمارے پاس اختیار ہے، چاہے تو مان لیا چاہے تو نہیں۔ ایسی کوئی معاملہ نہیں۔ یہ آج معاملات چلتے ہیں جی، ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جی اب جس طرح داڑھی ہے، داڑھی رکھنی ہے، یہ سنت ہے، واجب ہے، کیا ہے، اس میں آ کے ہم بحث میں پڑ جاتے ہیں۔ جب کہ اللہ کے نبی کا جب حکم آ گیا تو اس کے بعد اس طرح کی بحث کی کوئی توقع نہیں ہونی چاہیے۔ اگر شخص صحیح معنوں میں ایمان لایا، ہم یہ پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے ہی کہ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ الاستسلام، یعنی اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا کہ اللہ میری اب مرضی نہیں چلے گی۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، وہ کون سے صحابی تھے جو پہلے نصرانی تھے، کرسچن تھے، اور ایک قبیلے کے سردار تھے جن کو پکڑ کے باندھ کے مسجد نبوی میں باندھا ہوا تھا؟ نہیں سمامہ بن اسال غالباً، خیر اس کی تصحیح کر لیں گے درس کے بعد، اب میرے بھی ذہن میں عین وہ نہیں ہے، میں سمامہ بن اسال تھے غالباً۔ یہ تھے نجران کے علاقے کے، گزر رہے تھے، صحابہ اکرام نے ان کو پکڑا اور پکڑ کے لے کر آئے مدینہ، اور مدینہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم دیا کہ انہوں مسجد نبوی کے ساتھ ان کو باندھ دو۔ طویل واقعہ آپ نے سنا ہے، اللہ کے نبی روز پوچھتے تھے، سمامہ ہی نام تھا، سمامہ کیا خیال ہے، سنا ہوا آپ نے۔ جب یہ 3 دن کے بعد مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے جو وہاں وہ جملہ ادا کیا، ایک چند لمحے کے ایک مسلمان نے، وہ ہمارا یہاں 50-60 سال کا بزرگ مسلمان بھی سوال کرنے کی جو ہے وہ کوشش ہی نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج لوگ نہیں کہتے کہ بھی اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ نہیں، یا یہ کہ بھی اللہ کے نبی کا حکم ہے یا منع کیا تو ہم رک جائیں، لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، لوگ اپنی اپنی چوائس کا اظہار کرتے ہیں۔ اب وہ سمامہ نے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی میں سفر جو کر رہا تھا اس میں میری ایک نیت تھی عمرہ کرنے کی، یہ آپ کو پتہ ہے نا نصرانی عمرہ بھی کرتے تھے، تو آیا آپ کے دین کے اندر عمرہ ہے کہ نہیں؟ اگر تو ہے تو میں جاری رکھوں گا، اگر نہیں ہے تو میں اپنی نیت کو بدل لوں گا۔ یعنی چند لمحے کے وہ مسلمان ہیں اور اس کو سمجھ آ گئی کہ دین وہی ہوگا جو اللہ کے نبی نے بتلا دیا، اب میں نے اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، یا اپنی منطق، اپنی لاجک کو استعمال نہیں کرنا، جو فرما دیا بس وہیں، بس فل سٹاپ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ہمارے دین میں تو عمرہ ہے اس طرح، تو کہتے ٹھیک ہے میں پھر عمرہ ادا کروں گا۔ تو یہ ہے طاعتہ فیما امرا۔ اس کی باقی تفصیلات انشاءاللہ تیسرے اور آخری اصول میں بھی آئیں گی۔ وتصدیقہ، اور تصدیق کرنا، فیما اس میں، اخبرا جو اس نے خبر دی۔ خبر کس کی دی جی؟ حکم ہے کہ بجا لاؤ، جس طرح میں نے داڑھی کی ایک مثال دی، اللہ کے نبی کا حکم ہے اعف اللحا، اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو، یہ خبر نہیں ہے، یہ حکم ہے۔
حکم آنے کے بعد کسی ایک صحابی سے بھی ہمیں کوئی منقول روایت نہیں ملتی کہ کسی نے کہا اللہ کے نبی یہ کروں کہ نہ کروں، کہ آپ کا حکم ہے یہ سنت کے زمرے کے اندر آئے گا کہ واجب ہے کیا، نہیں، بس فرما دیا تو بس وہاں ہمارے سر جھک گئے۔ لیکن یہ جو ہے وہ تصدیق ہو فیما اخبارہ، جس کی خبر دی اس کی تصدیق کرنا۔ خبر کس چیز کی دی ہے جی؟ ہاں، دین کی ہے۔ نماز علوم غیبیہ۔ نماز تو امر میں آئے گا، نماز کے چھوڑنے کی سزا، یعنی کہ اس کی ہاں وہ سزا جو وہ آ جائے گا آخرت کا، وہ آ جائے گا نا، ہاں بالکل، ہاں جی۔ جتنے بھی غیبیہ امور ہیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، جن کا اللہ کے نبی نے بتلا دیا، قیامت کی نشانیوں کو بتلایا نا، اب فرما دیا کہ بھئی دجال ہے، اس کا سارا بتا دیا کہ بھئی اس طرح کی ساخت ہے، اس طرح کا آنکھ کا معاملہ ہے، اس کا اتنا قد ہے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی شخص کہ نہیں عقل نہیں مانتی، آج تو اتنی ترقی ہو چکی ہے، کوئی چیز انسان کی نظر سے اوجھل نہیں ہے، کیسے ممکن ایک جزیرے میں ایک اتنا بڑا قداور شخص باندھا ہوا ہے اور انسانی نظر سے اوجھل ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے یہ جو آنکھ ہے نا اس کی، ہو سکتا ہے وہ ڈالر کی آنکھ ہو سکتا ہے یہ وہ دجال، یہ موجودہ بڑے بڑے جیٹ طیارے ہیں، فلاں فلاں لوگ مثالیں دیں، ایسا نہیں۔ وَتَصْدِيقُهُ فِي مَا أَخْبَرَ، انسان تصدیق کرے، یہ اس کے اندر شامل ہے۔ اگر نہیں نہ کریں گے تو ایسا شخص عالم برزخ میں کس طرح کہے گا کہ نبی یا کہ نبی محمد، کہ میرے نبی جو ہیں اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے تصدیق ہی نہیں کی۔ یاجوج ماجوج ایک دیوار کے پیچھے ہیں، اب کو کہنی جی وہ تو دکھائی نہیں دے رہی دیوار کدھر ہے، اب اتنی بڑی قوم ایک دیوار کے پیچھے چھپی ہے، وہ کدھر ہے؟ ممکن ہے بھائی، ایمیزون کے اتنے بڑے جنگل ہیں، لوگوں نے پورا تو اس کو دریافت نہیں کیا اس کے اندر کیا کیا مخلوقات پڑی ہوئی ہیں۔ ابھی پچھلے سال 2-3 سال پہلے کہ وہ کہہ رہے تھے وہاں بھی ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں اتنا شعور نہیں ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ڈھانپنا ہے صحیح طریقے کے ساتھ۔ ہاں، ایسے جنگلی لوگ، ایمیزون جنگل ایک بہت بڑی دنیا ہے، تو عین ممکن اللہ تعالیٰ نے کدھر رکھا، اور عین ممکن اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چھپایا ہوا ان کو۔ آپ جتنی مرضی ترقی کر لیں آپ ان کو نہیں جان سکتے۔ تو یہ ہے تصدیق فیما اخبارہ۔ قبر کے اندر احوال عالم برزخ کے دکھائی نہیں دیتے، ہم ایمان لائے، ہم نے تصدیق کی کہ واقعی ایسا ہوتا ہے۔ جنت جہنم دکھائی نہیں دیتی، لیکن میں تصدیق کرتا ہوں کہ جو آپ نے فرما دیا۔ تیسرا کیا ہے؟ وجتناب، اور اجتناب کرنا، ما عنہ، اس سے نہا و زجرا، جس سے منع کیا، ہاں جی، جس سے منع کیا اس سے کلی اجتناب، شراب ساری جو لسٹ ہے اس میں وہ آیت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا نہیتکم عن شیء، جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں، فاجتنبوہ، تو تم اس سے اجتناب کرو، اس میں تمہارے پاس اختیار نہیں ہے۔ لیکن وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ، لیکن جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں، فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تو اس امر کو جو تم نے بجا لانا ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق۔ قابل غور نقطہ یہ ہے کہ جہاں منع کیا چیز سے وہاں تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ میری استطاعت ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں جہاں حکم آ گیا وہاں اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کی ہے کہ وہاں اپنی استطاعت دیکھو، اگر استطاعت ہے تو اس کو بجا لو۔ جی یہ ہو گیا جی اسلام کا پہلا رکن پورا، شہادتین۔ اب باقی اس کے جو ہیں وہ 4 ارکان انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جی یہاں سے کوئی پڑھے گا جی؟ ہاں یہ معاف کیجیے گا، اس میں یہ جملہ رہ گیا، وہ اللہ، اور نہیں یعبد اللہ، اللہ کی عبادت کی جائے گی، اللہ کی عبادت کی جائے گی، الا مگر بما شرع، جو انہوں نے مشروع کیا۔ کنہوں نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے جو مشروع کر دیا، جو حکم دے دیا، اس کے مطابق عبادت کی جائے گی، اپنی طرف سے نہیں کی جائے گی۔ جیسا کہ صحیح بخاری کتاب الحج کے اندر موجود ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں غالباً عمرہ یا حج کے لیے آئے تو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے چاروں کونوں کا استسلام کر رہے تھے، اس کو ٹچ کر رہے تھے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ان کو کہا کہ امیر المؤمنین، جو مشروع ہے وہ یہ ہے کہ حجر اسود جو ہے اس کا بوسہ لیا جائے، نہیں لے سکتے
تو ہاتھ لگایا جائے وہ بھی نہیں ہو سکتا، تو دور سے اشارہ کیا جائے۔ رکن یمانی کا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو طواف کرتے ہوئے ہاتھ لگاؤ، دایاں ہاتھ نہیں لگا سکتے تو وہاں تو اشارے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ باقی جو 2 رکن ہیں جنہیں رکن شامی کہا جاتا ہے، شامین، دونوں رکن شام کی طرف ہیں، اس کو جو ہے ہاتھ لگانا، مس کرنا یا بوسہ لینا اللہ کی نبی سے وہ منقول اور ثابت نہیں ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس سے پہلے جب انہیں روکا تو کہنے لگے کہ بیت اللہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا ہر کونا ہر جگہ ہی بابرکت ہے، اس کو ہاتھ لگانا، اس کو یعنی محبت کے ساتھ اس کو چھونا۔ لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے حبر حاضی الامہ، اس امت کے عالم دین، یہ ٹائٹل ان کو دیا گیا ہے۔ وہ عمر میں چاہے میر معاویہ سے چھوٹے تھے لیکن دین کی سمجھ ان کو زیادہ تھی، اسی لیے انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی کی جو تعلیمات ہیں اس سے آگے نہیں جانا۔ اور وہ مشہور صحیح بخاری کی روایت آپ نے سنی ہوئی ہے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو کیا کہا تھا؟ پتھر، تو پتھر ہے، نہ تو کیا نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ اگر میں اپنے اللہ کے نبی کو نہ دیکھتا تجھے بوسہ لیتے ہوئے تو ہم کبھی بھی تجھے بوسہ نہ لیتے۔ اصل چیز یہ ہے، مشروع جو عبادت ہے اسی کو بجا لانا۔ جی ودلیل الصلاۃ والزکوٰۃ وتفسیر التوحید قول اللہ تعالی وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک الدین القیم۔ بارک اللہ۔ سورۃ البینہ کی آیت نمبر 5 ہے۔ اس ایک آیت میں صلاح یعنی اسلام کا دوسرا رکن اور الزکوٰۃ تیسرا رکن دونوں کی تفسیر موجود ہے۔ ودلیل الصلاۃ والزکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ کی دلیل، و تفسیر توحید اور تفسیر توحید کی، قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان، وما امروا، اور وہ نہیں حکم دیے گئے تھے، کون؟ اہل کتاب۔ یہاں پہلی آیات میں اہل کتاب کا ذکر تھا، نہیں وہ حکم دیے گئے تھے، چاہے بریکٹ میں لکھ لیں اہل کتاب، الا مگر، لیعبدوا اللہ، کہ وہ عبادت کریں ایک اللہ کی، مخلصین، خالص ہوتے ہوئے یا خالص کرنے والے، خالص کرنے والے، لہو، اس کے لیے، الدین، دین کو، کس کے لیے خالص کرنے کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ ہے تفسیر کس کی؟ توحید کی، یہاں تک، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے خلوص نیت کے ساتھ اس کے لیے جو ہے عمل کیا جائے، اس میں کوئی ریاکاری یا دنیا کا کوئی مطمع نظر یا کوئی لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ کوئی بھی عمل، چھوٹے سے چھوٹا عمل اور بڑے سے بڑا عمل، چاہے دیکھنے میں حقیر ہو، وہ ایک اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اگر کیا تو اس کا اجر جو ہے وہاں تک نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے رہیں گے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ کھجور کی گٹھلی کے برابر صدقہ کرتا ہے، فَيُرَبِّيهَا، اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتے ہیں اتنے سے صدقے کی، حتیٰ کہ وہ اتنی سی گٹھلی جو ہے وہ قیامت والے دن کل جبال، ایک پہاڑ کی مانند ہوگی کل قیامت والے دن۔ اس کے برعکس اگر سب سے چوٹی کا عمل کیا انسان نے، ہجرت کی، جہاد کیا، حتیٰ کہ قتل کر دیا گیا، لیکن اگر اس میں ریاکاری ہوئی، اجر ملنا تو دور کی بات ہے، اس شخص کو سزا بھی دی جائے گی۔ جو سب سے پہلے جو ہے وہ جہنم کا ایندھن انہی لوگوں کو معزلہ بنایا جائے گا۔ دوسرا کیا جی؟ فرمایا کہ حنفاء، یکسوئی کے ساتھ، ویقیم الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کریں۔ نماز قائم کریں، یہ نہیں فرمایا یصلوا الصلاۃ کہ وہ نماز پڑھیں، بلکہ فرمایا یقیم الصلاۃ۔ کیوں؟ نماز کو قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟ اس کو وقت پر ادا کرنا، اس کی جتنی شرائط ہیں، پاک آپ کے بدن ہو، آپ کے کپڑے، جگہ، اس کی طہارت، وضو شرط ہے نماز کی، قبلہ رخ ہونا اس کی شرائط میں سے ہے، یہ ہے اس کو قائم کرنا، پھر اس کو اس کے وقت میں ادا کرنا، وقت سے پہلے، اس کو بعد میں نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ شرائط میں چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر اس کے ارکان ہیں، ارکان کیا ہیں؟ اس کے اندر قیام ہے، ایک شخص جو ہے وہ قیام نہیں کرتا۔ ہاتھ باندھنے میں اختلاف ہے، ہاتھ باندھنے میں اختلاف کے باوجود اللہ نماز قبول کرے نہ کرے اس کا معاملہ ہے، لیکن ایک شخص قیام نہیں کرتا، اس کی نماز نہیں ہے۔ ایک شخص رکوع نہیں کرتا،
اس کی نماز نہیں ہے، سجدہ نہیں کرتا، یہ ارکان ہے، نماز کے ارکان ہیں، ان ارکان میں سے ایک رکن بھی شخص نے چھوڑ دیا اس کی نماز نہیں ہے۔ تو یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ جو صوفیاء ہے، جو باطنی، ایک ہوتا باطل، ایک ہوتا باطنی۔ باطن کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر باتیں ہیں، ظاہر شبہ، باطن چھپی چیز۔ باطنی فرقے ہیں بعض، آغا خانی، اسی طرح وہ بہری، نہیں یہ جو اپنے آپ کو کلیم بھی کرتے ہیں کسی حد تک مسلمان، آغا خانی، بہری اور بھی ہیں یہ لبنان کے اندر۔ اچھا میں یہاں بھی آپ کو ایک بات بتاؤں، شاید آپ میں سے کسی نے ویڈیو دیکھی ہو، یہ جو ابھی مسئلہ بنا تھا غزہ والا، اسرائیل نے نا اس ویڈیو کو بہت زیادہ نشر کیا تھا۔ اسرائیلی فوج جا رہی ہے محاذ پہ، آج سے 20 ایک دن پہلے جب شروع ہونے لگی تھی جنگ، اور کچھ مسلمان ہیں، جس طرح تجمل بھائی نے ٹوپی پہنی ہے سفید جالی والی، اس طرح کے ٹوپیاں پہنی ہوئی اور عربی لباس پہنا ہے، اور پانی کی بوتلیں دے رہے ہیں ٹینک کے اندر فوجیوں کو، اور ان کی یعنی مسلمان نظر آ رہے ہیں، اور ان کو اس طرح کچھ چیزیں دے رہے ہیں تاکہ آپ محاذ پہ بارڈر پہ جا رہے ہیں۔ وہ ذہن میں رکھیے گا وہ کون ہے لوگ، وہ ہے دروز، کیا نام ہے ان کا؟ دروز۔ یہ فرقہ ہے، جس طرح آپ کہہ لیجئے کہ اہل تشیعوں میں سے یہ نکلیں آغا خانی اور یہ بہری پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر، اسی طرح لبنان اور شام کے خطے میں اور کچھ اسرائیل کے اندر یہ دروز ہیں۔ یہ سب باطنی فرقے ہیں، یہ جن کے ابھی میں نام لیے 3 ہیں، ان کے علاوہ اور بھی ہیں۔ ان کی پہچان کیا ہے؟ یہ کبھی کھلم کھلا دعوت نہیں دیتے، تبلیغ نہیں کرتے، یہ پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ واقعی ہمارے کام کا ہے کہ نہیں، کیونکہ اپنا وہ باطن جو ہے نا وہ شروع میں رکھیں گے نا تو لوگ کہیں گے یار یہ تو بلکہ اس کے قریب نہیں آنا۔ وہ پہلے نا دوستی کریں گے، دوستی کر کے اس بندے کا مائنڈ سیٹ چیک کریں گے، واقعی ہماری بات مانے گا، پھر آہستہ آہستہ اس کو ڈوز دیں گے، تھوڑی تھوڑی کر کے، تھوڑی تھوڑی اس کو اپنی نجی تقریبات، محفلوں مجالس کے اندر بٹھائیں گے۔ جب دیکھیں گے یہ تیار ہو رہا ہے، پھر اپنا باطن ان کے سامنے ظاہر کریں گے۔ یہ میں نے بات کیوں کیا یقیم الصلاح کے اندر، پھر وہ بتلائیں گے۔ پھر آغا خانی کہے گا بھائی نماز ہے نا، تمہاری عمر کتنی ہو گئی ہے؟ اتنی ہے، کب کے بالغ ہوئے، اتنا عرصہ ہو گیا، کتنی بنی جی، ملٹیپلائی کر لو، ہاں دنوں کے حساب سے، سالوں کے ساتھ، اتنی بن گئی، پر نماز کے حساب سے اتنی قیمت بنتی ہے، تو اتنی جو قیمت بن گئی تمہاری کچھ ہزار روپے جو ہے، تم جماعت خانے کے اندر، ان کا جو عبادت خانہ اس کو کہتے ہیں جماعت خانہ، اس کے اندر جمع کرا دو، تمہاری نماز ہو گئی، تمہاری تو موجیں لگ گئی۔ حج کرنا ہے، اس کی اتنی قیمت، رمضان ہے، اس کی اتنی قیمت۔ یہ اس طرح کی باتیں کرنے والے موجود ہیں۔ اس طرح صوفیاء کے اندر بھی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو اللہ نے فرمایا یقیم الصلاح، نماز قائم کرو، اس سے مراد یہ نہیں ہے جو یہ تم لوگ یہ مولویوں نے لگایا ہوا ہے کہ نماز پڑھو، 5 وقت جاؤ مسجد جاؤ، اوپر نیچے ہو کرو، نہیں، اس سے مراد ہے آپ کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں تو دل کے اندر یہ اعتقاد رکھ لیں میں نماز کو قائم کر رہا ہوں، تو آپ کی نماز ہوگی۔ بہت زیادہ ہے، ہمارے محلے میں بھی ایک، اس ایریا میں بھی ایک شخص ہے ماشاءاللہ، نہیں وہ یہ اس طرح کا، یعنی اسے کون نماز ہو، کہتا ہے نہیں آپ لوگ کیا جاتے ہو مسجد جا کے اپنا ٹائم نعوذ باللہ ضائع کرتے ہو، کہیں بھی جا رہے بازار جا رہے ہو، نیت کر لو میں نماز قائم کر رہا ہوں، آپ کی نماز ہوگی۔ کہتا میں ادھر پھرتا رہتا ہوں، ہر ٹائم میں یہی نیت رکھتا ہوں کہ میں نماز قائم کر رہا ہوں، تو میری نماز ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس طرح کے لوگ موجود ہیں۔ قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟ اس کے شرائط، اس کے ارکان، اس کو بخوبی ادا کرنا۔ یہاں ایک اور نقطہ جو بڑا اہم ہے، نماز نہ پڑھنا، کیوں ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ آگے ہمیں کبھی یہ موقع نہ ملے کہ جو تارک الصلاح، نماز کو چھوڑنے والا، اس کا حکم کیا ہے، اس کو بھی یہاں ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ پہلا دور آ جاتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس دور میں تو نماز چھوڑنے کی گنجائش نہیں تھی، حتیٰ کہ اعتقادی منافق کس کو کہتے ہیں؟ دل کے اندر کفر ہے، زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے، تو وہ بھی نماز کے لیے آتے تھے، اگرچہ فجر اور عشاء کی نماز ان کے لیے مشکل تھی۔ پھر دوسرا دور آیا، یعنی صحابہ اکرام کے بعد تابعین کا دور آیا، اس میں بھی بہت، یعنی کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ نماز چھوڑ رہا ہو۔ اس کی دلیل حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جو تابعین میں ایک بہت بڑی شخصیت ہے، انہوں نے کچھ معاملات کے اندر، یہ سمجھیے گا، کچھ دوسرے معاملات کے اندر خرابی دیکھی، تو انہوں نے اس موقع پر یہ ایک جملہ بولا، انہوں نے کہا لو یبعث رجل من صدر الاول، اگر پہلے دور، جو دور گزرا پچھلا، اس دور کا اگر کوئی ایک شخص آج آ جائے
لا یعرفو من الاسلام شیئا الا هذه الصلاۃ، اس کو اس نماز کے علاوہ اور کوئی چیز اسلام کی ملے گی نہیں۔ یعنی آپ اس سے ذرا نا ایک بڑی فکر امیز یہ بات ہے کہ تابعین کا دور تھا، کچھ معاملات کے اندر کچھ انہوں نے خرابی دیکھی حسن بصری نے، ہو سکتا ہے لین دین کے اندر، ہو سکتا ہے اخلاقیات کے اندر، ہو سکتا ہے دوسرے معاملات کے اندر، اور وہ اتنے وہ گھبرائے اور اتنی انہوں نے فکر رکھی، وہ کہنے لگے کہ صحابہ کے دور میں سے کوئی شخص آ جائے تو تمہاری اس نماز کے علاوہ کوئی چیز ان کو اسلام کی نظر ہی نہ آئے، لیکن نماز ہے تمہاری، تو اصل ٹاپک تو نماز کا ہے نا۔ تو اس دور میں بھی ہوا نماز تھی۔ پھر آگے دور آ جاتا ہے تبع تابعین کا، اس کے اندر کمزوریاں آنی شروع ہوئی نماز پر۔ پھر یہ آ کے جو حکم جاری ہوئے کہ جو نماز چھوڑتا اس کا حکم کیا ہے۔ یہ جو ہم نے دیکھتے ہیں یہ دکانوں کے اوپر جو لگے ہوتے ہیں ائمہ اربعہ کے اقوال، ان کے فتاویٰ کی جو نماز چھوڑتا اس کے بارے میں کیا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، جو نماز کی واجبیت کا انکار کرے، جس طرح بھی میں نے باطنی فرقوں کا بھی میں نے نام لیا، کہ فرض نہیں ہے، نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، نماز کے بغیر سب کچھ ہو جاتا ہے، اجماع ہے، کیا ہے یہ، اس میں اجماع ہے امت کا، سب مکاتب فکر کا، کہ ایسا شخص کافر ہے، اس کا مسلمان نہیں ہے، اسلام کے ساتھ کا تعلق نہیں ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی۔ اس سے یہ نقطہ ملتا ہے کہ امت کے اندر اگر اجماع ہو جاتا ہے وہ حجت ہے، تو اجماع ہے۔ ایون کہ اہل تشیع جو اثنا عشریہ ہمارے ہاں جو مشہور فرقہ اہل تشیع کا، ان کے ہاں بھی یہی ہے، نماز چھوڑنے والا جو کہتے نہیں نماز کی واجبیت کا انکار کرنے والا، نماز فرض نہیں ہے، وہ بندہ کیا ہے، کافر ہے۔ اگلا مسئلہ آ جاتا ہے کہ نہیں وہ انکار نہیں کرتا لیکن نماز چھوڑ دیتا ہے، اس کا کیا حکم ہے۔ وہاں کے پھر اختلاف آیا، وہاں 3 اقوال ہیں، کتنے جی؟ پہلا قول امام احمد بن حنبل کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص واجبیت کا اقرار کرتا ہے لیکن تسلسل کے ساتھ نماز چھوڑ رہا ہے، اس کو پکڑ کے جو ہے وہ قتل کیا جائے گا، اور اس کو جو قتل کی سزا ہے بطور ارتداد دی جائے گی، یعنی وہ اسلام سے مرتد ہو چکا ہے۔ سمجھ آئی؟ ایک ہے، دیکھیں، ایک شادی شدہ بدکاری کرنے والا شخص، اس کی کیا سزا ہے، سنسار کرنا، قتل ہو گیا نا، وہ مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ مسلمان ہے۔ اس کے بعد اس کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا، جنازہ بھی ہوگا، دفنایا بھی جائے گا، اس کے لیے دعا استغفار بھی کی جائے گی، اور اللہ اس کو معاف بھی کریں گے۔ لیکن امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جو بندہ نماز کا تارک ہے نا، اس کو جو قتل کی سزا حد نافذ کی جائے گی، یہ بطور مسلمانی، بطور مرتد کے، یہ مرتد ہو چکا ہے۔ دلیل، وہ کہتے ہیں دلیل اس کی یہ قرآن کی نصوص موجود ہیں، سورہ توبہ کی بھی، اور اس کے علاوہ حدیث وہ پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی گویا کہ اس نے کفر کیا۔ یہ ان کا قول ہے۔ دوسرا قول کیا ہے جی؟ دوسرا قول ائمہ کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو قتل تو کیا جائے گا لیکن بطور حد قتل کیا جائے گا، بطور ارتداد، یعنی مرتد نہیں ہے مسلمان ہی، لیکن چونکہ یہ نماز کو مکمل چھوڑے ہوئے ہے لہٰذا اس کو قتل کیا جائے گا۔ پہلے اس کو سمجھایا، نہیں باز آ رہا، ایک دو بار پولیس نے پکڑا، یہ ذہن میں رکھے نا، یہ بھی عام عوام نہیں کرے گی، اگر یہ مسلمان حکومت ہے یہ اسی کا اختیار ہے، اگر وہ کرے، نہیں کرے ہمارے اوپر یہ الزام نہیں ہے، مسلمانوں کے اوپر یہ اس طرح کا اللہ تعالیٰ نے لازم نہیں کیا، حکومت وقت کی بات کر رہا ہوں، تو اس کو پکڑ کے بطور حد جو ہے اس کو قتل کیا جائے گا۔ تیسرا قول جو جمہور کا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کو قید کیا جائے گا، قید کر کے اس کی اصلاح کی جائے گی، باز آ گیا تو اس کو پھر چھوڑ دیا جائے گا، نہیں تو پھر اس کو قید کر لیا جائے گا۔ تو لہٰذا اب اس میں کیا ہے کہ اب یہ جو باقی جو 2 موقف ہیں، کیا انہوں نے حدیث کا انکار کر دیا جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انہوں نے کفر کیا؟ وہ کہتے ہیں نہیں، حدیث کے الفاظ جو نا کفر کے، کیونکہ آپ طالب علم ہیں، عام عوام نہیں، آپ یعنی اس کو بات کو سمجھے گا، عوام الناس اس میں اندر اور باتیں ہوتی ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی، وہ کہتے ہیں لفظ کفر جو حدیث میں ہے اس سے مراد کفر اصغر ہے، کفر اکبر نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اس سے مراد کفر اکبر ہے، کافر نہ ہو جانا، کیا
کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو. یعنی مسلمانوں کی اگر خانہ جنگی ہو جاتی ہے، لڑ پڑتے ہیں، یہ بندے کافر نہیں ہو جاتے لیکن کافروں والا کام ہے، اس پر بھی لفظ کفر آیا. لہٰذا کفر اصغر اس کو کہا جاتا ہے آسان الفاظ میں کہ اس سے بندہ رہتا مسلمان ہی ہے لیکن اس کا یہ حرکت جو ہے نا، اس کا یہ فعل، یہ کافروں والا ہے. یہ فرق رکھنا ہے اس میں. لیکن صحابہ کرام کی والی بات رہ گئی ہے کہ صحابہ کرام کا فتویٰ کیا ہے، ان کا تو لے لینا. سنن ترمذی کے اندر موجود ہے. اللہ اکبر. عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ تابعین میں سے وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کان اصحاب محمد لا یرون شیئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ، کہ جتنے بھی صحابہ کو میں ملا ہوں وہ کسی بھی عمل کو چھوڑنے پر کفر تصور نہیں کرتے تھے ماں سوائے نماز کے. یعنی اس کو کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کا اجماع یہ تھا کہ جو بندہ نماز کو چھوڑنے والا ہے وہ مسلمان نہیں. بڑی خطرناک بات. مصر کے عالم دین شیخ حسین حافظ اللہ بھی موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس بحث کو چھوڑ دو کہ کفر اکبر ہے کفر اصغر ہے، جب کہ حدیث میں لفظ کفر آ چکا نا، یہ لفظ بڑا خطرناک ہے. کسی نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہو نا تو یہ اس لفظ سے ہی ہل جائے گا. اللہ کے نبی نے فرما دیا فقط کفر، اس نے کفر کیا، اس کے لیے یہ لفظ ہی کافی ہے. چھوڑ دو اس کی بحث کو، یہ کفر اکبر ہے کہ یہ کفر اصغر ہے. جی آگے جی پڑھیں جی. کون پڑھیں؟ ودلیل الصیام قوله تعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ودلیل الصیام، اور روزے کی دلیل. یہ کون سا رکن ہے؟ چوتھا. قول تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتبہ فرض کیا گیا، علیکم تم پر، الصیام روزے کو، کما جیسا کہ کتبہ فرض کیا گیا تھا، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے قبل تھے، لعلکم تاکہ تم، یا اس کا دوسرا ترجمہ ہے شاید کہ تم، تتقون تم تقوی اختیار کرو. جی آگے جی. وہ دلیل الحج. جی. وقوله تعالی وللہ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ السبیل ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. بارک اللہ. و دلیل الحج، آخری رکن اسلام کا وہ حج ہے. قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان، وللہ اور اللہ کے لیے، علی الناس لوگوں پر، حج البیت بیت اللہ کا حج ہے، من استطاع جو استطاعت رکھتا ہو، الیہ طرف اس کے، سبیلا راستے کی. استطاعت حج بیت اللہ کے لیے اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ مال، امن ہو گیا، دونوں جسمانی صحت بھی ہو رہی ہے اور پیسے بھی. راستہ بھی امن والا ہو. ہاں بارک اللہ فیک. بنیادی طور پر جو آپ کہہ دیتے ہیں نا مال کس طرح، اس میں زیادہ راہ بھی آ گیا، سارا کچھ آ گیا، اور جسمانی صحت بھی ہو. ایک بندہ لاغر بیمار ہے، سفر نہیں کر اس کے سکتا. بعد بھی استطاعت. ہاں اچھا، ایک شخص کے پاس اگر مال اپنا ہاں یہ سوال کریں کیا؟ اگر یعنی کہ مال ہے، جان نہیں ہے، جان نہیں ہے، کمزور ہے، وہی اچھا اچھا، بیمار ہے بہت زیادہ. بیمار ہے، وہ کیا کرے گا کہ اپنی طرف سے کسی کو حج پر بھیجے گا اپنے ان پیسوں پر، تو اس کے وہ حج ہو جائے گا. پہلے وہ دیکھے گا اپنے گھر کے افراد، اگر نہیں تو باہر کے کسی فرد کو بھی اپنے پیسوں سے حج کرائے گا تو انشاءاللہ اس کا فرض ادا ہو جائے گا. اگر ایسا شخص جس پر حج فرض تھا، یہاں یہ شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ سن لیں، اور یہ بڑا قوی فتویٰ ہے، یہ سمجھنے والا، اور اس پہ بہت لوگ سستی کرتے ہیں، ہم نے تو بہت دیکھا لوگوں کو، اللہ تعالیٰ معاف کرے. حج فرض ہوا، اللہ تعالیٰ نے صحت بھی دی، زندگی دی، مال دیا، سب کچھ دیا، نہیں کیا حج، سمجھیے گا، سستی کی، جو بھی ہے اپنی عیاشی میں پڑے رہے، حتیٰ کہ دنیا سے چلے گئے. اب بعد میں بیٹا اٹھ جاتا ہے، بیٹا اٹھ کے کہتا ہے جی میں والد کی طرف سے کیا کروں گا، تو شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں نہیں، باپ کی طرف سے تب حج کرتا کہ باپ بڑھاپے میں یا بیماری کے وقت صاحب استطاعت ہوا، وہ نہیں کر سکا اور وہ فوت ہو گیا، اس عذر تھا اس کا. تو اس میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی حکم ہے کہ اللہ کا جو قرض ہے اس کو پہلے ادا کرو میت کی طرف سے. تو اللہ کا قرض کیا ہے؟ اس میں حج بھی ہو سکتا ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے، اس میں فرض روزے بھی ہو سکتے ہیں. تو اب جس نے نہیں حج ادا کیا تو اس کی طرف سے حج ادا نہیں کرنا.
یہ فتویٰ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، پہلی شرط تو ہوگی مال اور صحت اس میں آئے، دوسری ہے راستہ بھی پرامن ہو۔ ماضی میں تو بہت ہی مسائل ہوتے تھے، ہندوستان سے لوگ جاتے تھے، متحدہ ہندوستان سے لوگ اپنے معافیاں مانگ کے جاتے تھے، کیونکہ ان کو ہوتا تھا کہ ممکن ہے کہ راستے میں مار دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، کہ لٹیرے ڈاکو۔ پہلا دور خوبصورت دور تھا ان کے، لوگ چلے گئے آل سعود کے، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرے کہ جس طرح انہوں نے حکومت سنبھالی اور کس طرح ان لٹیروں پر قابو کیا، اور پورا جزیرۃ العرب جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنا، لوگ امن کے ساتھ حج کرنے جا رہے تھے۔ تو آج جو ہے امن ہے، ابھی بھی لوگ جہاز پہ جاتے ہیں، لیکن بالفرض اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی جنگ کا معاملہ بن جاتا ہے تو اس موقع پر بھی وقتی طور پر اس میں انقطاع آئے گا، یا پھر جس طرح کورونا کی وبات فلاں، یہ ساری چیزیں سمجھتے ہیں۔ ومن، اور جو کوئی کفرا انکار کرے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے، عن العالمین، تمام جہان والوں سے۔ یہاں لفظ کفر سے کیا مراد ہے؟ اس میں علماء کہتے ہیں اگر تو وہ اس کی واجبیت کا انکار کرتا ہے، ہاں کہتا ہے حج، ہاں وہ تو پھر تو یہ کفر اکبر کا مرتکب ہے۔ لیکن اگر وہ اس کی واجبیت کا اقرار کرتا ہے لیکن سستی کی وجہ سے، جیسے پہلے عرض کیا، ادا نہیں کرتا، تو اس کا معاملہ یہ کہ کفر اصغر کیا، یعنی کافروں والا کام کیا، لیکن یہ ہے پھر بھی مسلمان، اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کی جائے گی، اور انشاءاللہ وہ آخر کار جنت میں جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ جی آگے جی میں پڑھتا ہوں جی آپ۔ المرتبۃ الثانیہ الایمان وهو بئز وسبعون شبعة فعلاها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطہ قلت الذی عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ بارک اللہ فی۔ المرتبۃ الثانیہ، ظاہری عبادات کو بجا لانے کے بعد اب دوسرا مرتبہ، دوسری سٹیج جو ہے وہ دین کی کیا ہے، وہ ایمان لانا ہے۔ ایمان لانے میں تین چیزیں شامل ہوتی ہیں، یہاں سے اب پتہ چلے گا، اب ذہن میں رکھیے گا، بہت بڑا دائرہ تھا اسلام کا، اس کے اندر اعتقادی منافقین بھی داخل تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے جس کو پڑھ چکے ہم، وہ نمازیں بھی پڑھتے رہے، ہو سکتا کسی نے حج بھی کر لیا، ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی جہاد پہ بھی چلا گیا، لیکن اب دوسرا مرتبہ آ رہا ہے، وہ ہے ذرا تنگ ہے دائرہ، یہ اعلیٰ ہے اس سے۔ یہاں جو ہے جب ایمان کا درجہ ہے تو اس میں یاد رکھیے گا، ایمان اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک اس کے اندر تین چیزیں نہ ہو: قول باللسان، زبان سے ادا کرنا، اور تصدیق بالقلب، دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ اب یہاں سے کون چھانٹی ہو جائے گی؟ کن کی ہوگی؟ منافقین، وہ تو دل سے لائے نہیں۔ اور تیسرا ہے العمل بالجوارح، اپنے جسم کے اعضاء سے اس پر عمل کرنا۔ یہ تین ارکان ہیں ایمان کے، اگر ان میں سے ایک بھی نہیں ہوگا تو بندہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ یعنی زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، اور اپنے جسم سے اس پر عمل کرنا۔ یعنی ایک بندہ جو ہے زبان سے اقرار کر رہا ہے توحید کی، دل سے بھی شاید مانتا ہے، لیکن عمل اس کا یہ ہے کہ وہ شرک اکبر کا مرتکب ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کر رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو ندا دے رہا ہے، وہ شخص صاحب ایمان میں سے نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایمان میں یہ بات بھی ہمارے عقیدے میں شامل ہے کہ ایمان، ہاں جی بلکہ سوال آپ سے کرتے ہیں، ایمان جامد رہتا ہے، اسٹل پوزیشن میں رہتا ہے کہ بڑھتا کم ہوتا ہے؟ ہاں، بعض نے اسلاف میں، سلف میں نہیں، مطلب کہ ہمارے ایسے باطل فرقے بھی آئے، اس میں مرجیہ بھی تھا، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، انہوں نے کہا نہیں، ایمان جو بندہ مسلمان ہو گیا اس کا ایمان ایک ہی ہے، بلکہ کچھ ظالموں نے یہاں تک کہہ دیا نعوذ باللہ کہ شیطان ابلیس کا ایمان اور ایک نعوذ باللہ صحابہ تک لے گیا، کون برابر ہے، یعنی جو بھی ایمان لے کر آیا تو کیونکہ ابلیس نے اوپر ایمان لے کر آیا، ایسا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر جاب جاب فرماتے ہیں، مثلا ایک جہاں فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اللہ کے ایسے بندے جب ان پر آیات پڑھی گئی تو زادتہم ایمانا، ان کے ایمان بڑھ گئے۔ اور وہ سورہ آل عمران کی کہ جب صحابہ کرام کو کہا گیا غزوہ احد کے اختتام پر بتایا تھا نا، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا، ان کے ایمان بڑھ گئے۔ ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے۔ امام اوزائی کا قول ہے، کہتے ہیں اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آسمانوں تک بڑھ جاتا ہے،
اور کم پھر اتنا ہوتا ہے کہ بالکل کچھ بھی نہیں بچتا. تو ایمان بڑھے گا کس سے؟ نیک اعمال سے، اچھی مجالس سے. کم کس سے ہوگا؟ جتنا عمل سے بھاگیں گے، جتنی بری صحبت ہوگی اتنا ایمان کم ہوتا جائے گا. اور اعوذ باللہ یہاں تک نوبت آ سکتی کہ ایمان واپس ہی بالکل نہ. برسیسا کا جو واقعہ ہے بنی اسرائیل کا، ختم ہو گیا. وَهُوَ، اور ایمان کیا ہے؟ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً. بِضْعٌ کہتے ہیں 3 سے 9 کی گنتی، 3 سے وَسَبْعُونَ، سبعون کس کو؟ 70 شعبہ، یعنی اس کے 70 اور کچھ، یعنی اتنے ہیں اس کے شعبہ، اس کے حصے ہیں ایمان کے. اعلیٰ، سب سے اوپر والا، قولہ لا الہ الا اللہ، یہ کہنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے. وہ ادناہا، اور سب سے کم کون سا ہے؟ اماطۃ الاذی، اذیت دینے والی چیز کو ہٹا دینا، عن الطریق، راستے سے. یعنی یہ بھی ایمان کا سب سے ادنا حصہ ہے. آپ گلی میں گاڑی کھڑی کر کے راستہ روکیں یا احتجاج کے دوران ٹائر جلا کے پروٹیسٹ کر رہے ہوں اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی اور آپ کے دل پر کوئی اس طرح کی ناگواری نہیں ہو رہی کہ ایمبولینس گزرنی ہے، فلاں لوگوں نے جانا ہے، تو سمجھ لیں کہ اس وقت ادنا حصہ بھی ایمان کا موجود نہیں ہے. یعوذ باللہ. والحیاء، اور حیا شعبۃ، یہ بھی شعبہ ہے من الایمان، ایمان میں سے. اس کو علماء کرام کہتے ہیں کہ حیا اور ایمان کو اللہ تعالیٰ نے جوڑی بنایا، اور یہ حدیث میں بھی ہے. اس میں لفظ رفیع، اگر ان میں سے ایک اٹھا لیا گیا تو دوسرا آٹومیٹکلی اٹھ جائے گا. تو حیا اس کے ساتھ جڑی ہے. وہ ارکانہ، اور اس کے ارکان ہیں 6. پہلا ان تؤمن باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، وملائکہ، اور اس کے فرشتوں پر. فرشتوں میں آپ جانتے ہیں سید الملائکہ کون ہے؟ ہاں، ان کے جو سردار ہیں. اس کے علاوہ جو بڑے بڑے نامور ہستیاں فرشتوں میں، اسرافیل کا کیا کردار ہے جی؟ سور پھونکا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں کیف انعموا، میں کیسے زندگی کو لطف اندوز کر سکتا ہوں، جبکہ اسرافیل کی حالت یہ ہے کہ اس نے سور ہاتھ میں پکڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف منتظر ہے کہ جب حکم آئے سور پھونکے اور سارا نظام ختم ہو جائے. میکائیل کی کیا ذمہ داری؟ بارش، یعنی رزق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے. اسی طرح ملک الموت، جتنے بھی موت کے فرشتوں کا سردار ملک الموت ہے، روح کو قبض کرنے والا، اس کے پورے جتھے ہیں، پورے لشکر ہیں، بہت زیادہ اس کے فرشتے ہیں، اس کے ساتھ ہیں. پھر اور کون سے نامور؟ کرامن کاتبین، جو ہر ایک ساتھ ہیں. اور جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز میں پڑھا تھا، ہاں، منکر نکیر، عالم برزخ میں رضوان، جنت کے مالک، کون ہے؟ جہنم کے فرشتوں کا سردار درو. تو تعداد بھی آپ کو پتہ ہے، ان گنت ہے. پہلے آسمان کی وہ جو کیا نام ہوتا ہے، بیت المعمور، جو اس میں داخل ہوگا دوبارہ نہیں ہوگا. اور صحیح مسلم میں آپ نے فرمایا اتت السماء، آسمان جو ہے وہ چرچرا رہا ہے، آوازیں آ رہی ہیں، اور اس کا حق بنتا ہے کہ وہ چرچرائے. کہ 4 انگلیاں، یہ دیکھیں 4 انگلیاں، اتنا بھی وہاں جو ہے فاصلہ، اتنی جگہ بھی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ رکوع سجدے کی حالت میں ہے، کوئی قیام کی حالت میں جی. وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں پر. اب یہ دیکھیں، یہ جب بندہ ایمان لاتا ہے، یہ اسلام والے دائرے میں نہیں ہے. وہاں انسان نیا نیا مسلمان ہوا یا مسلمان ہے رسمی طور پر مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہو، اس کو پتہ ہی نہیں ہے ملائکہ کا، پتہ ہی نہیں ہے کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں. یہ چیزیں پتہ ہوگی تو انسان کا تزکیہ نفس ہوگا کہ نہیں؟ اصلاح ہوگی. پتہ ہی یار میری تنہائی کوئی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نہیں میں کمرے میں تنہا بیٹھا ہوں، اب جو مرضی چاہ کروں. اب اس کو پتہ ہوگا کہ میں تنہا نہیں ہوں. پھر اس کو یہ بھی ہوگا کہ میں وہ حرکت بھی نہ کروں کہ جس کی وجہ سے میں فرشتوں کے سامنے شرمسار ہوں. یوں بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ انسانوں کے سامنے ہمیں حیا آتی ہے، یار میری یہ حرکت کا علم نہ ہو تو فرشتوں کو نہیں ہوگا. تو فرشتوں کو میں کیوں اپنے خلاف کر رہا ہوں، اور کیوں ان کو بطور میں گواہ مقرر کر رہا ہوں. اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا بعض یہ جو فرشتے ہیں تمہارے ریکارڈ قائم کرنے والے، ان کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے فجر اور عصر کے وقت. اور جب یہ اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمالا جب گئے تھے اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے، جب آئے ہیں اس وقت بھی نماز پڑھ رہے ہیں.
اور اگر میں فجر کی نماز نہ پڑھوں، بستر پہ سویا ہوں، تو کیا گواہی دیں گے؟ یا اللہ گئے تو سویا ہوا تھا۔ اور جب ہم آئے ہیں تو وہ پھر عصر کے وقت دکان میں بیٹھا گپے مار رہا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں، لیکن اس سے پوچھا کیوں جا رہا ہے؟ علماء کرام کہتے ہیں یہ بطور گواہ مقرر کیا جا رہا ہے۔ اب یہ جب پتہ ہوگا تو انسان کی اصلاح ہوگی، تو یہ اب انسان مومن بن رہا ہے۔ اب اس کے لیے جنت کا جو راستہ کیا ہو رہا ہے؟ آسان ہو رہا ہے۔ اب اس کے لیے جنت کا جو ہائی ڈگری، جو ہائی کلاس 5 سٹار سے بھی اوپر پتہ نہیں کیا کچھ بنایا ہے، وہ انشاءاللہ اس کو آسان ہوگا۔ وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں پر اسے پتہ ہوگا فقط قرآن نہیں، اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے اس سے قبل بھی کتابوں کو نازل کیا۔ وَرُسُلِهِ، اور اس کے دل کے اندر نبیوں اور رسولوں کی محبت پیدا ہوگی۔ وَرُسُلِهِ، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، پتہ چلے کہ کس کس طرح نبیوں نے دعوت دی، کس طرح انہوں نے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان، اور آخرت کے دن سے مراد فقط قیامت کا دن نہیں، اس میں سارے جمہور علماء لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں والیوم الآخر کے اندر قبر سے لے کر پلسرات تک کے جتنے احوال ہیں اس کے اندر شامل ہیں۔ ایک ایک چیز پر ایمان لائے۔ جو شخص اس میں سے ایک چیز پر ایمان نہیں لاتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے علماء سلف، امام ابن تیمیہ نے عقیدۃ الواسطیہ کے اندر، آپ عقیدۃ الواسطیہ کے اختتام میں ایک ایک چیز پر، میزان، حوض کوثر، پل صراط، ایک ایک چیز کا انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اب آج ایسے ایسے لوگ ہم کہتے ہیں نہیں جی اللہ نے کہہ دیا میزان ہے، ترازو ہوگا، پتہ نہیں وہ ایسے نہیں، فلاں ہوگا، پل صراط ہے، کیسے ممکن ہے کہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ بری، کیسے ممکن ہے؟ تو وہ انکار کرنے سے بندہ مسلمان نہیں رہے۔ والقدری، اور تقدیر پر، خیری ہی، اس کے خیر، و شر ہی، اور اس کے شر پر ایمان لانا۔ لوگ اس میں غلطی، کتنا ٹائم لگے، اس میں بڑی لوگ کہتے ہیں نہیں جی سمجھ نہیں آتی، پھر تھوڑا سا سن کے نہ فوراً کہتے ہیں نہیں جو اللہ نے پہلے لکھا ہوا ہے، ہم تو پھر اس طرح کے بن گئے وہ کھلونے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام کے آخری دور میں 2 فرقے آئے، ایک جبریہ، ایک قدریہ۔ جبریہ نے بھی یہی بات کی تھی، وہ کہنے لگے نہیں اللہ نے پہلے ہی سب کچھ لکھا ہوا ہے، ہمارے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ اور قدریہ کہنے لگے کہ نہیں جی اللہ کو تو نعوذ باللہ، وہ دوسری انتہا پہ چلے گئے، انہوں نے کہا نعوذ باللہ اللہ کو پتہ ہی نہیں ہوتا جب تک ہم کچھ کریں نا، ہم کرتے ہیں تو اس کے علم میں آتا ہے۔ نہیں، درمیان والا راستہ کیا ہے؟ اس کو پتہ بھی ہے اللہ کو، لیکن اس نے اختیار بھی دیا ہے۔ اب میں اس کو اکثر مثال دیتا ہوں، میں نے کہتا ہوں کہ کلاس میں ٹیچر ہے، اسکول میں 1 سال پورا پڑھایا ہے ٹیچر نے، سال کے اختتام پر بچے کی رپورٹ بنا کر اس کے والدین کو، بچے کے والدین کو بلا کے ٹیچر کہتا ہے کہ جی آپ کا بچہ پورا سال بہت اچھا پڑھا اور کلاس کے اندر اس کی حاضری بھی ٹھیک تھی، نمبر اچھے ٹیسٹ میں آتے رہے، اور مجھے قوی امکان ہے کہ آپ کا بچہ اچھے نمبروں سے امتحانات میں پاس ہوگا۔ اب یہ اس کا کیا ہے؟ گمان ہے۔ کیا ہے اس کا؟ حتمی بات تو نہیں ہے۔ یہ گمان کس بنا پہ کر رہا ہے؟ وہ سال کا اس کا مشاہدہ ہے، اس کے سامنے گزری ہے۔ اسی برعکس دوسرا معاملہ ہو سکتا ہے بچے کے ساتھ، نہیں اچھا پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے مشاہدے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے کوئی گمان والا علم نہیں ہوتا کہ اللہ کو کوئی وہم ہو جائے، اس کا حتمی علم ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے جو ہے وہ علی کو، امتیاز کو، عبداللہ کو، ہارون کو، فلاں کو دنیا میں بھیجا، اس کی عمر 50 سال تک، 60 سال تک ہونی ہے، یہ فلاں شہر میں رہے گا، اس کو میں نے اختیار بھی دینا ہے، اور اس نے یہ کام کرنے ہیں۔ بس اللہ نے کیا کیا؟ اس کو جانتا تھا، اللہ نے اس کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، اختیار دیا ہوا ہے، اس کو پہلے پتہ ہے۔ اب نعوذ باللہ اب کہیں گے کہ نہیں پتہ، پھر تو ہم نے اللہ کے علم کو محدود کر دیا، جبکہ اللہ کے علم کی حد ہے ہی نہیں۔ اس نے اختیار بھی دیا ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ اس اختیارات کا میرا بندہ کیسے فائدے اٹھائے گا، مثبت یا ناجائز۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ نیک اعمال کے معاملے میں، اللہ کی اطاعت میں تو تقدیر کا اس طرح کا سہارا لیتے ہیں، یہ اللہ نے لکھ دیا بس وہی ہونا ہے، چھوڑو۔ اور دنیاوی معاملات کے اندر بخوبی محنت کرتے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں ایک بندہ مکہ میں داخل ہونے لگے، اس کو بتایا جائے بھی 2 راستے جاتے ہیں مکہ میں، ایک بڑا پرامن ہے، دوسرا پرخطر ہے۔ ہاں بھئی تیرے پہ اختیار ہے، کون سا اختیار کرے گا؟ وہ کہے گا یہ میں
میری جانب لا، میں تو پرامن راستے سے جاؤں گا تاکہ آرام سے شہر میں داخل ہو جاؤں۔ وہ کبھی بھی پرخطر راستے کے اوپر چڑھ کر یہ نہیں کہے گا کہ نہیں میں ادھر سے جا رہا ہوں کیونکہ اللہ نے لکھ دیا، میں تو مجبور ہوں، بس ادھر ہی جا رہا ہوں، جو ہوگی دیکھیے۔ نہیں، وہاں اسباب کو اختیار کر رہے ہیں۔ اسی طرح نیک اعمال میں بھی یہی ہونا چاہیے۔ ہاں بس اتنا فرق ہے، اللہ نے اس کی کتابت کی ہوئی ہے، اور کدھر لکھا ہوا ہے؟ لوح محفوظ۔ اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا کہ اس میں ہر چیز کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ فیصلہ پہلے ہو چکا ہے۔ فیصلہ اس رات سے مراد یہ ہے کہ آنے والے سال تک، یعنی اس 2023 کی لیلۃ القدر سے لے کر 2024 کی لیلۃ القدر تک جو کچھ زمین پر ہونا ہے اس کا ریکارڈ لوح محفوظ میں سے سادہ الفاظ میں فوٹو سٹیٹ کر کے نیچے متعلقہ فرشتوں کو پکڑا دیا جاتا ہے۔ اب عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ فرشتوں کو تو نہیں پتا علم غیب، وہ اب کیا کرتے ہیں کہ جب نیچے وہ معاملہ ہوتا ہے تو پھر وہ دیکھ کے پھر آ کے ٹیلی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ نے پہلے لکھا، واقعی نہیں جیسے ہوا ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اس سال میں کس نے حج کرنا ہے، کس نے پیدا ہونا ہے، کس نے سفر کرنا ہے، کس نے فوت ہونا ہے، کس کو رزق ملنا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ اس میں ریکارڈ نیچے دے دیتے ہیں۔ وہی علم جو اللہ کو پہلے ہی پتہ ہے، اور پتہ کب کا ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو تخلیق کیا؟ قلم کو۔ فقال له اکتب، اللہ نے اس کو کہا کہ لکھ دے۔ اس نے کہا کہ یا اللہ میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت تک آنے والی ایک ایک چیز کو لکھ دے۔ اب اس نے اپنی طرف سے نہیں لکھی، اللہ ہی نے اس کو لکھائی ہے، وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، لیکن ہمیں اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ اب سمجھ آ گئی؟ اختیارات بھی دیے ہیں اور اس کے علم میں بھی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے وہاں جو ہے وہ لکھا ہے۔ اس پر ایمان ضروری ہے، اگر اس پر بندہ ایمان نہیں لائے گا تو مسلمان نہیں ہے۔ اور اس کے بڑے فائدے ہیں۔ فائدے کیا ہوں گے بڑا؟ اس میں بھی تزکیہ نفس ہے، مجھے پتا ہے کہ میرا کیا ہونا ہے، مجھے پتا ہے میری زندگی کتنی ہے، تو اب مجھے یہ تو پتا اللہ نے وہاں لکھا ہوا اور اللہ کے علم میں ہے، تو ایک خوف پیدا ہوگا، ایک کہ یا اللہ پتہ نہیں تو نے کیا لکھا ہوا ہے وہاں، اور میں کس راہ پہ چل رہا ہوں، پھر مجھے یہ بھی نہیں پتا میری زندگی کتنی ہے۔ فوراً انسان کہے گا یا اللہ میں نے اپنی اصلاح کر لی، میں نے اپنے ہمسائے میں دیکھ لیا کہ فلاں فوت ہو گیا، فلاں چلا گیا، مجھے موقع ملا، میں نے اصلاح کر۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جس طرح ہو کہ ایک تدفین ہو رہی، تو تدفین کے دوران ایک نوجوان کو دیکھا ایک کھڑا ہوا ہے، اسے کہا کہ اگر یہ شخص جس کو ابھی دفنا رہے ہیں اگر اس کو زندہ کیا جائے اس کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوگی؟ وہ نوجوان کہنے لگا اس کی خواہش یہ ہوگی کہ میں وضو کروں اور 2 رکعت بہت ہی عمدہ اور خوبصورتی کے ساتھ اس کو ادا کروں۔ حسن بصری کہتے وہ تو چلا گیا، تیرے پاس ابھی بھی وقت ہے، تیرے پاس ہے ابھی غنیمت، وہ جو تو اس کی خواہش کا بتا رہا ہے تو اس کو ادا کر۔ تو سمجھ لے گا ابھی جو مسجد میں جائے گا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی بونس دیا ہوا ہے، وہ بھی میری طرح دنیا سے جا چکا ہے۔ تقدیر کے بارے میں دیکھیں، جہاں اللہ نے چھپا کر رکھا ہوا ہے نا اس میں خیر بھی ہے، ذہنی طور پہ بھی۔ کیا بولا؟ مثلاً کہ کچھ ایسی چیزیں ہمارا اختیار نہیں ہے نا، آپ پڑھ چکے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم کونی ہے، مثلاً کہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہے، ایک حادثہ 10 سال بعد پیش آنا، 10 سال پہلے پتہ چل جائے کہ تیرا ایکسیڈنٹ ہونا ہے اس طرح اور یہ ہوگا، وہ 10 سال اچھے گزریں گے، چہرے کی رہ گئی ہنسی ختم ہو جانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی احسان کیا ہے کہ اس تقدیر کے علم کو بندوں سے اجل رکھا ہوا ہے۔ لے جی، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرہ۔ انشاءاللہ الرحمن آخری کلاس دوسرے اصول کی اگلے ہفتے انشاءاللہ ہوگی۔ سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔